السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک بالکل ٹھیک ٹھاک، صحیح سالم اور صحت مند پہنچا دیا۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان کے مہینے میں تو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال تک صحت مند تھے، تندرست تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ ان کی فزیکلی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے فارغ تھے، پریشان نہیں تھے، کوئی دقت نہیں تھی، کوئی الجھن نہیں تھی، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی الجھن میں ڈال دیا کہ کوشش کے باوجود بھی ان لوگوں کے پاس رمضان المبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم صحیح و سالم ہیں، صحت مند ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رمضان بالکل قریب آ گیا۔ آج رات سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ گزشتہ کل سعودی کے اندر بھی چاند ہو گیا۔ اچھا، چاند کے متعلق آج انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور یہ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ سعودی میں ایک دن پہلے چاند کیسے ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی آج تو مشکل ہے جواب دینا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، تو اگر آج اس کا جواب نہیں دے سکا تو اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہم کل دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جو یہاں پر آئے، جمع ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی اور سننے کی، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے ان دو تین چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں کہ میں کورس کے متعلق طلبہ کو بتا دوں کہ ہمارا ٹائم کیا رہے گا، ٹائمنگ کیا رہے گی، ڈیوریشن کیا رہے گی۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ آج تو ہم اپنے وقت سے ہٹ کر سبق پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج مغرب کے بعد اگر چاند ہو گیا، اور سبق کا جو ہم نے ٹائم رکھا تھا وہ تراویح کے بعد رات 11 بجے رکھا تھا، اب اگر چاند کا سبق ہم چاند ہونے کے بعد پڑھیں تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیا جائے، پہلے سمجھ لیا جائے، تاکہ اس سیکھے ہوئے کی روشنی میں چاند کے جو مسائل ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، اور کس طریقے سے چاند دیکھنا چاہیے اور کیا کیا اس کے شرائط ہیں، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ کوئی بات اگر رہ جائے گی تو انشاءاللہ پھر چاند کے متعلق، رؤیت ہلال کے متعلق اس کو کل کی نشست میں دیکھ لیں گے۔ اس کورس کے اندر انشاءاللہ عز و جل 20 سے 30 منٹ کا ہمارا دورانیہ رہے گا۔ ڈیوریشن سبق کی جو ہے وہ کم سے کم 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 30 منٹ، 20 سے ہم نیچے نہیں جانے والے، اور کوشش یہ رہے گی کہ 30 سے اوپر نہ جائیں۔ لیکن بعض مرتبہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کے اندر تفصیل مطلوب ہوتی ہے، تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے، ایکسپلینیشن دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بات کو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی موقع آیا تو انشاءاللہ عز و جل پھر تھوڑا سا بات کو بڑھا لیں گے۔ باقی جو ہماری ترتیب ہے وہ 20 سے 30 منٹ کی ہے، اصل ترتیب۔ کبھی کبھی شاید اس سے ہٹنا ہو جائے، لیکن زیادہ تر ہم اسی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے سبق کے بعد، جیسے رات کو 11 بجے سبق آئے گا، تو اگلے دن فجر کی نماز کے بعد یا ظہر تک، فجر ظہر کے بیچ میں کسی بھی وقت اس سبق کے متعلق ایک سوال پوچھ لیا جائے گا۔ یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کی علامت ہوگی کہ ہاں آپ لوگ شوق سے اور فکر سے
سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور آپ لوگوں سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جو آپ جواب دیں تو یہ جو یوٹیوب پر یہ جو ویڈیو چل رہا ہے اسی کے نیچے کمنٹ باکس میں جواب دے دیں. پہلے یہ ترتیب الگ تھی کیونکہ لوگ سوالوں کا جواب جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ہی دیا کرتے تھے، لیکن اب گروپ جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب سے اس کے اندر تو سوال آئے گا، لیکن جواب جو ہے وہ آپ یوٹیوب کی ویڈیو میں کمنٹ باکس کے اندر ہی دیں. اس سے سوال جواب بھی ہو جائے گا اور یہی ہمارا امتحان ہوگا، الگ سے کوئی ایگزام وغیرہ نہیں ہوگا. بھئی یہی چند ایک کلاسز ہوں گی اور ہر کلاس کا ایک سوال ہوگا، آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے گا اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں سے ترتیب کے مطابق اس کورس کی سند اور اس کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیے جائیں گے. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرٹیفکیٹس کیوں دیے جائیں گے، کیا ضرورت ہے اس کی، کہاں کام آئیں گے یہ؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یہ سند جو ہوتی ہے ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی نسب نامہ جو چلا آ رہا ہے، اللہ کے رسول سے صحابہ سے تابع، ان سے تابعین، اس طریقے سے یہ علم کا سلسلہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری جانب سے یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جو اس بات کی ضمانت ہوتا ہے کہ ہاں جو کچھ آپ کو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ بے سر و پا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری پھر ہمارا ادارہ لیتا ہے. تو لہٰذا وہ ایک ضمانت بھی ہوتی ہے اور علمی سلسلہ بھی ہوتا ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سرٹیفکیٹس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. اچھا جی، ایک سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے اور آیا بھی ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا ہے اس کورس کی. بھئی جدیدیت ہے، کبھی کسی دور میں پرانے وقت میں تو کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا شاید کہ رمضان کورس ہو رہا ہے، کیونکہ مقامی علماء ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، ان سے جڑ جاتے تھے، وہ سوال جواب اور مسئلے مسائل وہ بتا دیا کرتے تھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آج جو ہماری جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ علماء سے زیادہ میڈیا سے جڑی ہوئی ہے، انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کو 200 سال پیچھے لے جائیں، ہم اسٹون ایج میں چلے جائیں اور لوگوں سے ہم یہ کہیں کہ بالکل موبائل کو چھوڑ دو، سوشل میڈیا کو بالکل طلاق دے دو اور اس سے علیحدگی اختیار کر لو. اس لیے کہ میڈیا، انٹرنیٹ آج کے زمانے میں لوگوں کی اتنی بنیادی ضرورت بن چکا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لہٰذا لوگ چھوڑیں گے نہیں. جب چھوڑیں گے نہیں تو یہ کہنا کہ چھوڑ دو یہ ویسے لغو ہو گیا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیز ہمارے نوجوانوں سے چھوٹے گی نہیں، اس کو بجائے چھٹوانے کے، اس کا نیگیٹو یوز کرنے کے بجائے اس کا پازیٹیو یوز سکھا دیا جائے. اگر اچھا بھائی چلو آپ کو یوز ہی کرنا ہی ہے تو اب اس کا صحیح استعمال کر لیجیے. تو سوشل میڈیا کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علماء کرام نے بھی پھر اس کا رخ کیا اور بہت ساری چیزیں یہاں پر بتانی اور سکھانی شروع کر دی. اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اس متعلق ہم نے تھوڑی سی دلچسپی بھی دیکھی کہ ہاں بھی وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، جڑنا بھی چاہتے ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کام شروع کیا گیا. ایک دوسری وجہ جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ کہ آج جتنی زیادہ جدیدیت ہے اور جتنی ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم لوگوں نے ترقی کی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دینی معلومات کے اندر ہمارے بہت سارے لوگوں کے اندر آج بھی یہ حال ہے کہ ان کو بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہے. میں خود اپنی بتاؤں آپ کو کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں 40-50 سال کے ایک آدمی سے میں نے دعائے قنوت سن لی. وہ بندہ پتہ نہیں کب سے نماز پڑھ رہا ہے، 14-15 سال کی عمر سے، جب سے بالغ ہوا جب سے نماز پڑھ رہا ہے، 40-50 سال اس کی عمر اسی لپیٹے میں ہوگا اور اس بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے. نماز شروع کرتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ثنا پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ ثنا بھی یاد نہیں ہے. کتنے لوگوں کو الگ طرح سے قل اعوذ برب الناس تک کی 10 صورتیں یاد نہیں. میں نے ایک واقعہ گزشتہ سال بتایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص سے میں ملاقات کرنے گیا رمضان کے مہینے میں، تو پتہ چلا کہ وہ ہے نہیں، ان کا بیٹا ان کی دکان پہ ملا مجھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہاں ہے والد صاحب، تو کہنے لگا کہ ابو عدت میں بیٹھے ہوئے. تو میں سن کر شاکڈ ہو گیا. میں نے بھی کیا کہہ رہے ہیں عدت؟ تو میں نے اس سے کہا میں نے کیا کہہ رہا ہوں تم؟ مجھے لگا میرے سننے میں غلط فہمی ہو گئی، مجھے کچھ میں نے غلط سن لیا. تو میں نے کہا بھائی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگا عدت میں بیٹھے ہوئے. تھوڑا سا میں نے دماغ لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر میں نے اس کو بتایا، مسلمان ہے، نوجوان ہے، میں اس کو بتایا کہ بھائی رمضان کے آخری عشرے میں جو ایک گوشے میں بیٹھا جاتا ہے مسجد کے اندر، اس کے بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں. اور اگر کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے
یا اس کا شوہر مر جائے، پھر وہ جو عورت تنہائی میں بیٹھتی ہے غیر محرموں سے پردہ کر کے، اس بیٹھنے کو عدت کہتے ہیں کہ اللہ کا اچھا میں غلطی ہو گئی، مفتی صاحب معافی چاہتا ہوں۔ آج ہماری علمی صلاحیت کا یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کہاں چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیسے کمانے کو، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پیسہ مت کماؤ، کمانا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، بھائی پیسہ ضرورت ہے۔ یہ پیسہ بہت ساری انسان کو شرمندگیوں سے بچاتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے۔ حلال رزق تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اپنا فضل کہا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے اتنا اندھا ہو جانا کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ باپ مر جائے تو بیٹے کو غسل دینا بھی نہ آتا ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ وہ ایک جو ہے وہ انتقال ہو گیا، وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جس کا انتقال ہوا اس کا بیٹا آ کر کے ان سے پوچھتا ہے عالم دین سے کہ جنازے کی نماز مجھے نہیں آتی، میں 3 بار قل هو اللہ پڑھ لوں، میری جنازے کی نماز ہو جائے گی؟ ابا کی میں پڑھا اس طریقے سے پڑھ لوں، ہو جائے گی؟ دوستو یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ہماری قوم نے اپنے بچوں کی شادیوں پر لاکھوں خرچ کیے، کروڑوں خرچ کیے، لیکن ایجوکیشن بھی ہے تو میرے خیال سے قرآن والی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اتنی عام نہیں ہے، ورنہ یہ حال نہ ہوتا ہے جو 2-3 مثالیں میں نے دی آپ کو۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی، سینکڑوں۔ اور شاید آپ کے ساتھ بھی اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہو کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہو تو آپ کی حیرانگی کا کوئی عالم نہ رہا ہو۔ خود میں نے ایک مرتبہ ایک علاقہ ہے ساؤتھ کی طرف، پونڈیچیری کے نام سے، میں اس علاقے میں تھا، اور وہاں پونڈیچیری کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، پونڈیچیری یونیورسٹی۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، مسلم اسٹوڈنٹس، ان کو پتہ ہی کلمہ نہیں، ان کو یاد نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد نہیں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں خود گیا تھا وہاں، دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنی بری حالت ہے۔ کتنے لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام نہیں پتہ۔ کسی سے پوچھ لیا فاطمہ اللہ کے رسول کی کون تھی، کہنا بیوی، استغفر اللہ۔ یہ جواب دیا ایک بندے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ، یہی نہیں پتہ لوگوں کو۔ اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے صرف یہ رمضان کورس نہیں، ہم بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں، 4-5 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ بس وہ اللہ کی شان کہ پچھلے جس چینل پر، یوٹیوب چینل پر محنت کرتے تھے وہ ضائع ہو گیا۔ کیسے ہوا، کس نے کیا، اب اللہ اس کو ہدایت دے جس نے بھی کیا، وہ ساری ہماری محنت بیک اپ تھا نہیں، سب ضائع ہو گیا۔ ورنہ اس میں کتنے ہی کورسز تھے، 1 منٹ کا مدرسے کا کورس تھا، سیرت کورس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی، قرآن کورس تھا، اور رمضان کورس بھی تھا، وہ سب چلا گیا۔ اور اب یہ دوسرا جو ہے چینل کریٹ کیا، کیونکہ اس کی بہت کوشش کے باوجود وہ نہیں ملا، اور اس سارے کانٹینٹ سے ہمیں بعد اللہ خواستہ پھر ہاتھ دھونا پڑا۔ لہذا اب ذرا اصول اور ضابطوں کے ساتھ اور بالکل ایک نئے معاملات کے ساتھ اور پرائیویسی کا خیال کرتے ہوئے اور سیکیورٹی کا خیال کرتے ہوئے باقاعدہ اس چینل کا آغاز کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں پر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ذکر آ جاتا ہے، ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو چلو کم سے کم یہی فائدہ ہو جائے۔ چلیے، یہ تو ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے کہ آپ شروعاتی گفتگو تھی، اصولی گفتگو تھی۔ اب باقاعدہ اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے مسائل کے متعلق چند ایک باتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ وقت بھی تقریباً پورا ہو جائے گا بات کرتے کرتے۔ دیکھیے، چاند دیکھنے کے متعلق 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 چاند دیکھنا، اور نمبر 2 اس دیکھے ہوئے کی گواہی دینا۔ چاند دیکھنے کو کہتے ہیں رؤیت، اور گواہی دینے کو کہتے ہیں شہادت۔ تو چاند دیکھنے کے متعلق یہ 2 چیزیں جن کو ہم سیکھیں گے آج، رؤیت یعنی کہ دیکھنا، اور شہادت یعنی دیکھنے کے بعد اس کی گواہی دینا۔ اچھا، رؤیت کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، چاند دیکھنے کے متعلق آج کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جدیدیت کا دور ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی اب زمین پر کھڑے کھڑے کسی عمارت پر، بلند عمارت پر کھڑے کھڑے چاند دیکھنے سے کیا ہوگا، دوربین کا یوز کر لو، جہازوں کا استعمال کر لو، 20-20 ہزار فٹ بلندی پر جہاز اڑ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کے چاند دیکھ لو، اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر اس کا اعلان کر دو اور روزے شروع کر دو۔ اسی طریقے سے دوربین کا معاملہ ہے، دوربین سے چاند دیکھ لو، عام آنکھ سے چاند دیکھنے سے بہتر یہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو، مسئلہ چاند کے افق پر موجود ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کھلی ہوئی آنکھ سے چاند دیکھنے کا۔
زمین پر رہتے ہوئے کھلی ہوئی آنکھ سے چاند دیکھنا، اسی کو رؤیت کہتے ہیں۔ اگر چاند کے افق پر موجود ہونے کا مسئلہ ہوتا تو اس میں 29 اور 30 تاریخ کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر 27 تاریخ کو چلے جاؤ اوپر جہاز میں بیٹھ کے اور پھر چاند دیکھ کر کے آ جاؤ، یا دوربین سے اسی طریقے سے اندازہ لگا لو، کوئی ایسی دوربین آ جائے جو چاند کی لوکیشن کا پتہ لگا لے، ہاں بھائی چاند وہاں پر ہے، یا لوکیشن کو بھی چھوڑو اندازہ ہی لگا لو۔ بہت سے لوگوں کو ایسٹرونومی کا شوق ہوتا ہے، پڑھتے کسی نے ایسٹرونومی پڑھ رکھی ہو اور وہ اندازے سے بتا دیں اس وقت چاند یہاں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس وقت بھی چاند کی لوکیشن کو پتہ چل جائے، لوکیٹ ہو جائے، یا چاند کے افق پر ہونے کا پتہ چل جائے، تو کیا اس وقت سے احکام بدل جائیں گے؟ نہیں، اس وقت سے احکام نہیں بدلتے، اس وقت سے روزہ نماز شروع نہیں ہوتا، بلکہ چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس کے بعد ہی احکام شروع ہوتے ہیں، اسی کو رؤیت کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص دوربین استعمال کرتا ہے، مان لیجیے ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا ہے، دوربین اس نے ایجاد کر لی، بنا لی، یا جو مارکیٹ میں ٹیلیسکوپ اور دوربینیں ملتی ہیں وہ دیکھ لی، اور اس سے چاند دیکھتا ہے، اور اس سے چاند دیکھنے کے بعد چاند نظر آ گیا، اور اس سے پھر وہ روزے وغیرہ شروع کرتا ہے یا روزے ختم کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس دوربین سے چاند دیکھنے کا اعتبار تو ہوگا، لیکن وہی والی بات ہے کہ افق کے پیچھے اگر چاند ہے اور دوربین ایسی ہے طاقتور ہے کہ چاند افق کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی دیکھا جا سکتا ہے، پھر ایسی دوربین سے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے، پھر یہ رؤیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جہاز میں چلا جائے اور جہاز میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ باقاعدہ چاند دیکھنے کے لیے جہاز میں گئے یا گورنمنٹ نے اہتمام کرا ہے کہ بھائی باقاعدہ جہاز اڑائے جائیں گے، ایسا نہیں، ایک آدمی اتفاق سے جہاز میں چلا گیا اور جہاز میں بیٹھ گیا اور اس نے اوپر جا کے چاند دیکھ لیا اور نیچے آیا اور اس نے لوگوں کو بتایا میں نے چاند دیکھا، تو علماء نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اس کے چاند دیکھنے کا اعتبار تبھی ہوگا جب جہاز اتنی زیادہ بلندی پر نہ ہو کہ جہاں تک انسان کی نظر نہ پہنچ سکتی ہو، 10-20 ہزار 15 ہزار 25 ہزار فٹ پر چلا گیا اور وہاں سے چاند دیکھ لیا، اور جس جگہ جہاز تھا اس کے نیچے کی بستی کے لوگوں کو وہاں سے چاند دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا، اس صورت کے اندر احکام تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہاں علماء نے یہاں یہ فرمایا کہ جہاز اور ہیلی کاپٹر کے متعلق یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاز سے اگر کوئی چاند دیکھتا ہے، اور جہاز کیونکہ اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے اور بہت زیادہ بلندی پر جانے کی وجہ سے دیکھتا ہے، تو اس کے دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی بنسبت ہیلی کاپٹر کے، کہ وہ اتنا اوپر نہیں اڑتا۔ اگر کوئی شخص ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا اوپر جا کے چاند دیکھ لیتا اور اس کو نظر آ گیا، تو اس کی رؤیت کا بھی اعتبار ہے، اور اگر وہ گواہی دے تو اس کی گواہی پر اعتماد کر کے لوگ روزہ شروع بھی کر سکتے ہیں، اور اگر رمضان کا چاند ہے تو روزے ختم بھی کر سکتے ہیں عید الفطر کے متعلق۔ تو دونوں باتیں اللہ تبارک کو دونوں باتیں شریعت نے جو ہے بتا دی۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو شعبان کا چاند ہے جو آج رات کو ہوگا، یہ اور جو رمضان کا چاند ہے، یہ دو چاند دیکھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، بستی میں اگر 100 مسلمان ہیں تو اس میں سے 20 25 30 لوگ بھی اگر دیکھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اللہ، ایک چیز جو عام طور سے آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے لوگوں کے اندر، وہ یہ کہ لوگ اندازے اور تکے بڑے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس طریقے کے 2-4 تکے میں سن چکا ہوں، میں مثال دے دوں، یہ تکا نہیں ہے، ریئل تکا نہیں ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس سال رمضان کی جو 5واں روزہ ہوگا، وہ 5واں روزہ دیکھ لو ہفتے میں کس دن پڑ رہا ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، 5واں روزہ کس دن پڑ رہا ہے، کہتے ہیں اگلے سال پہلا روزہ اسی دن پڑے گا۔ ایک تو یہ تکا لگاتے ہیں، اور ایسی اس قسم کی باتیں اور کرتے ہیں کہ آج یہ دیکھو کہ رجب کی 10ویں تاریخ کب ہے، جب رجب کی 10ویں تاریخ ہوگی اسی دن جو ہے رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ ان اندازوں کا اور ان تکوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ یہ سیریس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اندازہ لگایا، ہم نے کئی بار یہ کیا اور ہر بار یہ جو ہے ہمارا تکا لگا ہے، اس بار روزہ نہیں ہوا میں تو رکھوں گا، جب ہر بار صحیح ہوا تو اس بار بھی صحیح ہوگا، لوگوں کو چاند دکھا نہیں ہوگا، روزہ ہے آج کا، یہ نہیں چلے گا۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنے تکوں کو صحیح سمجھ کے، حالانکہ آپ کئی سال اس کا تجربہ کر چکے ہو، پھر بھی یہ اندازے اور یہ تکے ان پر اعتماد کرنا اور لوگوں کی رؤیت کا اعتماد نہ کرنا یہ غلط ہے۔ آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے یا روزہ چھوڑ دے، دونوں صورتوں کے اندر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آج کل ایک بات اور جو لوگوں میں چل پڑی ہے، وہ چاند دیکھنے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند تو بڑا لگ رہا ہے، دیکھو نا آپ نے چاند ہو جاتا ہے، اگلے دن جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ پہلی تاریخ کا چاند نہیں لگ رہا ہے، تو دوسری تاریخ کا چاند لگ رہا ہے۔ اس طرح کی باتوں سے بچیے، اس لیے کہ
یہ قیامت کی علامت بتائی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب اس قسم کی باتیں کریں گے۔ چاند اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے غیر مسلم پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ آج تو دوج کا چاند ہے، آج تو چاند ہوگا ہی ہوگا، اور اگر اس دن چاند رات اور چاند نظر نہ آئے تو غیر ایمان والے کی اس قسم کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چاند نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی اس طریقے کی وہمی باتیں کرے اور آپ اس کی باتوں میں آ جاؤ، خدا را اپنے ایمان کی خبر لو۔ چاند کے متعلق جیسے کہ میں نے بتایا یہ تو رویت کی باتیں ہو گئی، اب آ جاتے ہیں شہادت پر۔ شہادت یعنی کہ چاند کی گواہی دینا۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے شہادت اور ایک ہوتی ہے خبر، دونوں میں فرق ہے۔ شہادت آدمی کب دے گا؟ شہادت کہتے ہیں اس چیز کو کہنے کو کہ بندہ اپنی آنکھ سے کسی منظر کو دیکھ کر آیا ہو، کوئی واردات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، اپنے کانوں سے سنی ہو، چشمدید گواہ ہو، اس کے بعد ہی اس کی شہادت چلے گی۔ ایسے آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کوئی پیغام آ گیا، واٹس ایپ کے اوپر میسیج آ گیا، کوئی تار آ گیا، کوئی فون آ گیا، ہاں بھائی آج چاند ہوا ہے، آج فلاں چیز ہوئی ہے، آج فلاں معاملہ ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ جا کر کے قاضی کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ آج چاند ہوا ہے، قاضی کہے گا آپ نے دیکھا نہیں، میرے پاس تو واٹس ایپ پر میسیج آیا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی پر۔ تو اس طریقے کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی شہادت مانی نہیں جائے گی۔ کچھ خبریں تو ایسی ہوتی ہیں وائرل چل جاتی ہیں، جیسے قرآن میں سے بال نکلنا، کچھ ٹائم پہلے چلا تھا نہیں، لاک ڈاؤن کے ٹائم پر اتنی بکواسیں چلتی ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں ہم لوگ مان کیسے لیتے ہیں۔ بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج کا پڑھا لکھا، میرے خیال سے اگر پڑھائی لکھائی کے اعتبار سے پچھلی جنریشن سے، پچھلے لوگوں سے آج کے لوگوں کا تناسب دیکھا جائے تو کئی گنا زیادہ لوگ جو ہیں آج پڑھے لکھے، اس کے باوجود ایسی وہمی باتیں اور ایسی چلی چلائی باتوں میں پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں۔ ہر ایک جو قرآن پڑھتا بھی نہیں، سالوں بھی کھول کے نہیں دیکھتا، اس نے بھی بال نکالنے کے لیے قرآن کو کھول کے دیکھ لیا، چلو اس معنی کھولا تو صحیح، پڑھا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، بال ڈھونڈتے رہے سب۔ تو اس قسم کی باتیں چل جاتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے یہ خبریں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور ایک ہوتی ہے ذرا اوتھینٹک خبریں جو بالکل صحیح ہوتی ہیں اور صحیح معتبر ذرائع سے آتی ہوئی ہیں۔ فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ حادثہ پیش آ گیا، فلاں جگہ معاملات ہو گئے، اسی طریقے سے خبر یہ آ گئی فلاں جگہ جو ہے وہ چاند ہو گیا۔ اب اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھیں، صحیح خبر ہے اور صحیح اور معتبر ذرائع سے بھی آئی ہے، پھر بھی آپ شہادت نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ شہادت دینے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شہادت اسی چیز کی دے گا جس چیز کا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، چشمدید گواہ ہو یا کانوں سے سنا ہو۔ اب شہادت دینے کے متعلق یہ بات یاد رکھی کہ میں جب شہادت دینے جاؤں تو کتنی شرطیں ہیں ایک مسلمان کے اندر شہادت دینے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو شہادت ہے اس کے لیے 8 شرائط شہادت دینے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لیں آپ کتنی جو ہے، ہم نے تو چاند دیکھ لیا اور چلے گئے رویت ہلال کمیٹی کے پاس گواہی دینے، اور یہ سوال پوچھتے ہیں عام طور سے کیونکہ ہر کوئی نہیں جاتا، اس لیے ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا، یہ 7-8 سوال وہ پوچھتے ہیں۔ آپ بھی اس بات کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو اپنے پاس پاکٹ ڈائری کے اندر کسی چیز کے اندر اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ آپ کا سبق بھی ہو گیا اور آپ کو یہ زندگی بھر یاد رہے گا۔ صرف رمضان کا چاند نہیں، صرف عید کا چاند نہیں، سال بھر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ چاند کی ہی تاریخ سے، اس کے کیلنڈر سے چلتا ہے۔ جتنی بھی ہماری عبادتیں، قربانی ہو، محرم ہو، حج ہو، روزہ رکھنا رمضان کا وہ ہو، روزہ چھوڑنا ہو، ساری چیزیں چاند کے دیکھنے سے ہی آتی ہیں۔ تو لہٰذا چاند دیکھنے کے متعلق یہ 7-8 چیزیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ چاند دیکھ کر گواہی دینے والا سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، اس کا دماغ خراب نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، مسلمان بھی ہو، عقل مند بھی ہو، لیکن نابالغ ہو نہیں چلے گی شہادت، بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہو، بینا ہو، آنکھیں خراب نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ کہ عادل ہو، عادل یعنی کہ گناہوں سے بچتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور صغیرہ گناہوں کو، حالانکہ وہ صغیرہ ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹا سمجھ کر ان میں لگانا رہتا ہو، تو چھوٹا گناہ کوئی بات نہیں، ایسا یعنی کہ عابد ہو، عادل ہو، عابد کر رہا ہوں، عادل ہو۔ عادل یعنی کہ اس کا لغوی معنی تو انصاف کرنے والا آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو عادل کے معنی کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھے کہ کبیرہ سے تو بالکل بچتا ہو، اور صغیرہ اگر کبھی ہو جائے تو اس پر ڈٹ نہ جاتا ہو، اس سے بھی بچتا ہو، اس سے بھی اپنا دامن بچاتا ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ گواہی دیتے ہوئے لفظ شہادت کا استعمال کریں، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، یہ الفاظ استعمال کریں گواہی دیتے وقت۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی جو وہ گواہی دے رہا ہے، سب سے
بڑی شرط ایک طریقے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرطوں میں سے ہے کہ اس نے چاند خود دیکھا ہو. صرف چاند کے اندر نہیں، کسی بھی معاملے میں گواہی دینے کے لیے 7-8 شرطیں ہیں. 7ویں نمبر پر کیا ہے؟ جس چیز کی گواہی دے رہا ہو اس کا یہ چشمدید گواہ ہو، اس نے خود دیکھا ہو. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ مجلس قضا میں خود موجود ہو، مجلس لگی ہوئی ہو، قاضی بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ اس مجلس میں پہنچ کر گواہی دے، تب اس کی یہ گواہی چلے گی. ایسے نہیں چلے گی کہ آپ نے ویڈیو کال کر لی، قاضی صاحب سے ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے. یہ مجلس قضا کے اندر بندے کا، شاہد کا موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ 7-8 شرطیں ہیں، اور یہ جتنی چیزیں میں نے بتائیں اور پڑھائیں ان سب کو لکھ لیجئے گا. رہ گئی وہ بات کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں چاند پہلے ہو گیا، فلاں میں بعد میں ہو گیا. جیسے ابھی پتہ چلا ہمارے پڑوس ملک پاکستان میں کل اعلان ہو گیا، آج روزہ ہے وہاں، اور ہمارے یہاں آج اعلان ہوگا. انہوں نے اپنی رؤیت کو سعودی کے ساتھ ملا لیا، اور سعودی کے ساتھ تو ہمارا اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر کیا بلکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں چاند ہو جاتا ہے ایک دن پہلے اور ہمارے یہاں ہوتا ہے بعد میں. اور کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان ساتھ میں چاند ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھی آگے ہو گیا، کبھی کبھی پیچھے ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ اور اس طریقے کی اور بھی چیزیں اور بھی باتیں اور بھی مسائل ہیں. اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ کل، حالانکہ پہلا روزہ ہے اور رمضان کے اور روزے کے فضائل پر بھی بات کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو مناسب لگے گا تو اس پر بات کو کنٹینیو کر لیں گے، ورنہ پھر اپنے اس ٹاپک پر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. چلیے بات کو آج یہیں پر رکھتے ہیں. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.